نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الفلق میں ورڈ میننگ اور اس کے شارٹ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سورہ کیوں اتری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بہت سارے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ اسلام بہت جلدی پھیل رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا کر وہ اسلام روک سکیں گے، اور وہ نہیں پسند کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ان کو. تو ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جادو کر کے شیطان اور جن کی مدد لیتے ہیں. اور جادو سیکھنا یا جادو کرنا ایک ٹائپ کا شرک ہے. تو اس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر کے وجہ سے تکلیف میں آ گئے تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ پڑھنے کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملی اس تکلیف سے. تو ہمیں یہ سورہ کب پڑھنی چاہیے؟ ہم یہ سورہ صرف اس وقت نہیں پڑھتے جب ہمارے اوپر کچھ برا ہو جائے، بلکہ ہمیں ہر روز سونے سے پہلے اور صبح شام پڑھنے چاہیے. اب پہلی آیت دیکھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پناہ کیا ہے؟ پناہ یہ ہے کہ جب ہمیں ڈر ہو اور ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہو. اللہ کی پروٹیکشن جیسی پروٹیکشن کہیں بھی نہیں مل سکتی. تو اللہ ہی ایک ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور فلق مطلب رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا لانا. اس آیت میں ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں یہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس نے پیدا کی مطلب اللہ نے پیدا کی. اللہ نے سب چیز بنائی ہے، لیکن وہ چیز برا بھی کر سکتی ہے. اس نے انسانوں کو بنایا، لیکن اللہ نے انسانوں کو برے کام کرنے کے لیے نہیں بنایا. لیکن کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں، تو ہم اللہ سے ان چیزوں کی برائی سے حفاظت مانگتے ہیں. تیسری آیت. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. ہم رات کے اندھیرے کے برائی سے حفاظت مانگتے ہیں. ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. رات کا وقت ایسا وقت ہے جب لوگ نہیں دکھ سکتے، اور ایسا وقت بھی ہے جب لوگ برے کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا. تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس وقت کے برائی سے. اور ہمیں مغرب کے وقت باہر کھیلنا بھی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شیاطین باہر آ جاتے ہیں. چوتھی آیت. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ ایک جادو کی قسم ہے جو لوگ کرتے ہیں، جہاں وہ گانٹھ باندھتے ہیں بالوں سے اور وہ اس کے اوپر پھونکتے ہیں، اور وہ شیاطین کے مدد لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہو. اور
ایسا ہی جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ 2 سورہ یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھو، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ کہاں وہ گانٹھ چھپائی گئی تھی۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس جادو کی قسم سے۔ 5ویں آیت، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب بھی وہ حسد کرے۔ تو حسد، اس کا مطلب کیا ہے؟ حسد جیلسی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب کوئی جیلسی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی چاہیے، لیکن جب کوئی حسد کرے تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے کے پاس وہ ہے اور وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس بھی نہ ہو۔ تو ہم نہیں جانتے کہ دوسرے لوگوں کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ سب جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہم اللہ سے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ پناہ یعنی پروٹیکشن۔ ہمیں سورہ الفلق اور سورہ الناس صبح اور شام میں پڑھنا ہے اور سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں لیٹسٹ اپڈیٹ اور نوٹیفیکیشن کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بٹن بھی دبائیں اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔